ہم خداوند لم یزل کی پاک بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اور سننے کے لیے اکٹھا فرمایا جو وہ خود بیان فرماتا ہے۔ تو احباب گرامی، آج اس پاک نشست میں، آج کی اس محفل پاک میں ذکر ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ راکعہ عالمہ فاضلہ طاہرہ مطہرہ محدثہ حضرت بی بی پاک بطول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا، جو لخت جگر مصطفیٰ ہیں، جو ام الحسنین کریمین ہیں، جو ام الائمۃ المطہرین ہیں۔ احباب گرامی، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہیں اور میرے محبوب کے قلب اطہر کی بھی ٹھنڈک ہیں۔ میں نے ایک قرآن کریم کی آیہ کریمہ کا حصہ پڑھا، فلا اقسم بمواقع النجوم۔ اس آیہ کریمہ کی تشریح میں، اس کی شرح میں محدثین نے، مفسرین نے بہت کچھ لکھا کہ اس سے مراد فلاں جگہ ہے، اور یہ جو اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے اس سے مراد صحابہ کرام ہے، اس سے مراد اولیاء ہے، اس سے مراد فلاں بزرگ ہستیاں ہیں۔ وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر بجا بالکل صحیح ہیں، اس میں کسی قسم کا ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ساری تفاسیر ہمارے سر ماتھے پر۔ علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں اس آیہ کریمہ کی شرح میں کہا کہ بے مواقع، یعنی جس جگہ پر ستارے نازل ہوتے ہیں، مواقع سے مراد سیدہ زہرا پاک کی ذات ہے، اور جن ستاروں کی بات ہوئی ہے وہ حسن حسین ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس جگہ پہ وہ ستارے اترے مجھے اس جگہ کی بھی قسم، اور جو ستارے آئے مجھے ان ستاروں کی بھی قسم۔ اس لیے احباب گرامی، ہم سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو وہاں بھی ہمیں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی عظمتوں کے جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہاں بھی ذکر مخدومہ کونین کا ہے۔ اس لیے میرے احباب، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ راکعہ ساجدہ محدثہ، یہ سب سیدہ کائنات کے پاک القاب ہیں۔ تو میں ان کی بارگاہ میں، جو ابتدائی طور پہ اپنی گفتگو کے ابتدائی حصہ میں آپ کے کچھ ایسے نام ہیں کہ جن سے ہم اکثر لوگ واقف ہیں، زہرا، بطول، یہ ایسے نام ہیں جن سے اکثر سارے مسلمان واقف ہیں کہ جب بطول کہا جاتا ہے تو فوراً سارے مسلمانوں کے ذہن میں بی بی پاک آ جاتا ہے۔ جب زہرا کہا جاتا ہے تو پھر بھی ان کا تصور گھوم جاتا ہے۔ یہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا، آپ جانتے ہیں زہرا سے مراد وہ پاک بی بی ہیں کہ جو دوسری عورتوں جیسی نہ ہوں، بلکہ وہ اللہ کی خاص کنیز ہوں، خاص بندی ہوں۔ اور بطول، آپ سورہ مزمل پڑھتے ہیں، اس میں ایک آپ جملہ پڑھتے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ یہ بطول اسی میں سے ہے کہ الگ تھلگ ہو کر، ساری کائنات سے کٹ کر ایک خدا کے ہو جانے والے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تبدیل، اس عمل کو عمل تبدیل کہتے ہیں کہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر ایک خدا کی طرف متوجہ رہے۔ تو یہ صفت بدرجہ اولا، بدرجہ اتم سیدہ کائنات کی ذات میں پائی جاتی تھی، اسی لیے میرے پاک نبی نے ان کو بطول کہا۔ کیا کہا؟ لیکن ہم نے ان سے کچھ عقیدہ بھی سیکھنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ اس لقب کے مطابق آپ بالکل کائنات سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی بندی بن گئی اور اللہ سے رجوع کیا اور ان کے ساتھ جڑ گئی۔ احباب گرامی، اس کے باوجود کبھی اپنے بابا جان نبی محترم کی پاک بارگاہ کو یاد کر کے روتی ہیں، کبھی علی پاک کے غم میں روتی ہیں، کبھی حسنین کریمین کے غم میں روتی ہیں۔ پتہ چلا کہ جو اللہ سے جڑی ہوئی ہے، اس کی بارگاہ سے، جو سب سے کٹ کے اللہ کی ہے، وہ بھی اگر رسول پاک کو یاد کر کے روئے، یا مولا کائنات کی تکلیف کو، یا حسنین کریمین کی یاد کو اپنے لیے سامان بنا کے روتی ہے، تو اس کے باوجود بھی ان کا اللہ کے دربار سے تعلق کٹتا نہیں ہے اور مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے کہ بھئی ان سے بڑھ کر عبادت کون کر سکتا ہے، ان سے بڑھ کر آگے کون بڑھ سکتا ہے اللہ کی اطاعت میں۔ تو احباب گرامی، بلکہ مولا کائنات کو ہم پیر مشکل کشا کہتے ہیں، مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، سیدہ کائنات وہ تاجدار حل عطا ہے کہ جس کو تاجدار حل عطا کو بھی جس بارگاہ سے عطا ہو وہ سیدہ زہرا، وہ سیدہ زہرا۔ اور حسنین کریمین جنت کے مالک ہیں، جو جنت کے مالکوں کی بھی مالکہ ہو اس کو سیدہ زہرا کہتے ہیں۔ اور اللہ کا ناز اس کائنات میں مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ کا ناز ہو ان کو سیدہ زہرا کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ احباب گرامی، جو جنت کے مالکوں کی بھی مالکہ ہو اور جس پر خدا کو ناز ہے اس کا بھی وہ ناز ہو، وہ سیدہ زہرا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سیدہ زہرا ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے
کہ ہمارے ہاں ان موضوعات کو بہت سارے جو ہے وجہ سے تھوڑا سا روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور جاتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن جس کو خدا بڑھائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو احباب گرامی کوئی نہ بھی کرے تو اللہ کے قرآن سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی صدائیں نہیں نہ ہٹ سکتی، وہ تو بلند ہوتی رہیں گی اور سیدہ کائنات کا ذکر ہوتا رہے گا۔